محنت کا صلہ۔ اویس اسکول سے گھر آیا تو دروازے پر دستک دی۔ اجازت ملی تو داخل ہوتے ہی سلام کیا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اویس، کیا بات ہے؟ آج تمہارا امتحان نتیجہ آنے والا تھا؟ امی نے کمرے میں آ کر پوچھا۔ اویس نے منہ بنا کر نتیجہ سامنے کرتے ہوئے کہا، جی یہ ہے۔ مبارک ہو بیٹا، تم جماعت میں دوم نمبر پر آئے ہو، مگر تم اداس کیوں ہو؟ امی نے پیار کرتے ہوئے پوچھا۔ اویس روتے ہوئے کہنے لگا، امی، میں اول کیوں نہیں آتا؟ ہمیشہ فہیم ہی اول کیوں آتا ہے؟ حالانکہ وہ جماعت میں ہمیشہ پڑھائی میں مجھ سے پیچھے رہتا ہے، مگر امتحان میں وہ اول آ جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ نقل کرتا ہے۔ اویس نے امی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی امی مسکرائی اور بولی، بیٹا، جو محنت کرتا ہے اسے کامیابی ضرور ملتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو محنت کے ذمہ دار ہیں، نتائج کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ اس کی فکر کرو کہ محنت میں کمی نہ ہو، اور کسی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے فہیم محنت کرتا ہو، اور فہیم بھی تو آپ کا بھائی ہے، وہاں وہ محنت نہیں کرتا، نقل کر کے پاس ہوتا ہے، تو اس کی ہدایت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ تم بھی دل لگا کر محنت کرو۔ اب تمہیں بورڈ کے امتحان دینے ہوں گے، اس میں نقل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور پھر وہاں تم اچھے پرچے دے کر فہیم سے زیادہ نمبر لے سکتے ہو۔ اویس نے بے یقینی سے پوچھا، کیا واقعی امی؟ امی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، بس آج سے ہی اگلے امتحان کی تیاری شروع کرو، اور روزانہ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کر سبق یاد کرو، پھر دیکھنا تمہیں محنت کا صلہ ضرور ملے گا۔ اویس کو یقین آ گیا کہ وہ محنت سے جماعت میں اول نمبر پر آ سکتا ہے۔ اگلے ہی دن سے اویس نے 2 رکعت نماز حاجت کا اہتمام اور خوب محنت سے پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ اسکول سے چھٹی بہت کم کرتا تھا، اور روزانہ گھر آ کر سبق دہراتا اور امی کو سناتا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور سالانہ امتحان سر پر آ گئے۔ آج پہلا پرچہ تھا۔ اویس مطمئن تھا کہ اس کی بہت اچھی تیاری ہے۔ ادھر فہیم کو بھی اندازہ تھا کہ اویس کی تیاری مکمل ہے۔ اس نے نقل کے لیے کتاب کی کچھ اوراق پھاڑ کر اپنی پینٹ کی جیب میں چھپا لیے، کیونکہ یہ کتاب اسے یاد نہیں تھی۔ پرچہ شروع ہوا تو اویس نے فوراً حل کرنا شروع کر دیا۔ ادھر فہیم پریشان ہو گیا، کیونکہ جو سوالی پرچے میں آیا تھا ان میں سے اکثر کے جوابات اس نے یاد نہیں کیے تھے۔ اس نے جیب سے پینٹ کی جیب سے پرچے نکالے تاکہ نقل کر سکے، مگر اچانک ہی ہال میں جو نگران کی نظر اس پر پڑی اور وہ پکڑا گیا۔ فہیم روتا اور منتقل کرتا رہا کہ میری امتحانی پرچی واپس کر دے، مگر استاد نے اس کی ایک نہ سنی، اور اس کی کاپی کے ساتھ نقل کے پرچے کو جوڑ کر بورڈ میں بھجوا دیا، تاکہ اب وہ مزید امتحان نہ دے سکے۔ بورڈ کی طرف سے اس سال فہیم کو امتحان دینے سے روک لیا گیا، اور اس کا پورا تعلیمی سال ضائع ہو گیا۔ ادھر اویس پوری محنت اور لگن سے اپنے پرچے دیتا رہا۔ 2 مہینے بعد امتحان کا نتیجہ نکلا۔ اویس نے پورے ضلع میں اول پوزیشن حاصل کی تھی۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے 2 رکعت نفل شکرانہ نماز پڑھی اور اپنی امی سے لپٹ گیا۔ امی نے اسے پیار کیا اور کہنے لگی، دیکھا بیٹا، میں تم سے کہتی تھی کہ محنت کا پھل ضرور ملتا ہے۔ اویس نے کہا، جی ہاں امی، سچ ہے کہ محنت کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔